لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. مناسک حج کا سلسلہ جسے ہم نے مناسک عشق کا نام دیا ہے وہ 10 نمبر 4 تک پہنچا ہے، اور ہم ان موارد کو آپ مومنین کرام کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ جن کو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج واجب نہیں ہے، لیکن در حقیقت ان موارد میں انسان کے اوپر حج واجب ہوتا ہے. اسی سلسلے کا 10 نمبر 4 لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں. اگر ایک شخص کے پاس کچھ مال موجود ہے لیکن وہ کسی کے پاس قرضے کی شکل میں موجود ہے کہ اس نے کسی کو قرض کے طور پر کوئی مال دیا ہوا ہے، اور وہ حج کے تمام یا کچھ اخراجات کے لیے کافی ہے، یا تو وہ پورے کے پورے حج کے اخراجات کے لیے کافی ہے، یا یہ ہے کہ کچھ پیسہ آلریڈی اس کے پاس موجود ہے، مثلا 8 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے اور 4 لاکھ اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے. تو ایسی صورتحال میں ایسا شخص جو ہے وہ صاحب استطاعت کہلاتا ہے اور اس شخص کے اوپر حج واجب ہے. اب اس کی کچھ صورتیں بنتی ہیں جن کو ہم اجمالی طور پہ مثالوں کے ساتھ اپنے مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ اگر قرض فوری طور پہ واجب الادا ہو اور مقروض بغیر کسی تاخیر کے قرض ادا کرنے کے اوپر راضی ہو، آپ نے اس سے مانگا اور وہ راضی ہو گیا کہ میں آپ کو قرض دیتا ہوں، تو قرض وصول کر کے حج پہ جانا واجب ہوگا. یہ ایک مثال ہے. دوسری مثال یہ ہے کہ اگر مقروض جسے آپ نے قرض دیا ہے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، مثلا اس کے قرض واپس کرنے کی ڈیٹ آ چکی ہے لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر اسے قانونی طور پہ مجبور کرنا ممکن ہو، مثال کے طور پہ عدالت میں کیس دائر کیا جائے اور اس کیس کے ذریعے جو ہے وہ پیسہ وصول کرنا ممکن ہو تو وہ کیس کرے اور عدالت کے ذریعے جو ہے وہ اپنا پیسہ ریکور کرے اور حج پہ جائے. یا پھر وہ مقروض شخص قرض کا انکار کر رہا ہو اور آپ کے لیے ثبوتوں کے ذریعے یہ ثابت کرنا ممکن ہو کہ اس نے آپ سے قرض لیا تھا، مگر مثلا مثال کے طور پہ اگر کوئی تحریر ہو جس میں اس نے یہ خود اعتراف کیا ہو کہ میں نے آپ سے فلاں تاریخ کو اتنا پیسہ لیا تھا، یا کوئی 2 عادل گواہ موجود ہیں کہ جن کے ذریعے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اس نے قرض لیا تھا، تو جیسی بھی ہو وہ ثابت کریں اور وہ قرض لیں اور واپس لیں اور اس کے ذریعے حج ادا کریں. یا قرض قسطوں میں مؤخر تھا لیکن مقروض نے خود ہی وقت سے پہلے قرض واپس کرنے کی حامی بھر لی کہ میں وقت سے پہلے قرض واپس کر دوں گا، اگرچہ مجھے قسطوں کے اوپر دینا تھا لیکن میں راضی ہوں کہ وقت سے پہلے ہی میں وہ پیسہ آپ کو واپس کروں. تو اس تمام صورتوں میں جو ہم نے بیان کی ہیں پیسہ وہ شخص لے گا جس نے قرض دیا ہوا ہے اور اس پیسے سے وہ حج ادا کرے گا. اگر قرض کی وصولی کسی بہت بڑی پریشانی یا مشقت کے بغیر ممکن ہو، مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے پیسہ دیا ہوا ہے اور کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے اس سے پیسہ واپس لینے میں، یا کوئی آپ کو مشقت بھی نہیں اٹھانی پڑتی ہے اس سے پیسہ واپس لینے میں، تو اسے لینا واجب ہوگا تاکہ حج آپ انجام دے سکیں. اب اس مسئلے کو مزید بہتر انداز میں بیان کرنے کے لیے ہم چند عرفی مثالوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ مسئلہ مزید جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. مثال نمبر 1 یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی دوست کو 10 لاکھ روپیہ ادھار دیا تھا یا 15 لاکھ روپیہ اس نے ادھار دیا، اور اب قرض وقت پہ واپس کرنے کو وہ تیار ہے، تو آپ کے لیے یا اس شخص جس نے قرض دیا ہے اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ
اس سے واپس لے اور اس پیسے سے وہ حج کرے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ قرض لینے کے لیے اگر کوئی قانونی کارروائی کرنی پڑتی ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کو آپ نے پیسہ دیا تھا اور اب وہ واپس نہیں کر رہا، لیکن آپ کیس دائر کر کے کوئی قانونی کارروائی کر کے اس سے جو ہے وہ پیسہ واپس لے سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی پیسہ واپس لینا ہوگا اور اس پیسے سے حج کریں اگر وہ پیسہ حج کے اخراجات کے لیے پورا ہوتا ہے۔ تیسری مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے کسی کو پیسہ بطور قرض کے دیا۔ اب یہ ہے کہ وہ جس کو قرض دیا وہ تو واپس کرنے کو تیار نہیں ہے، لیکن ایک تیسرا شخص ہے وہ آتا ہے کہ آپ کا جتنا پیسہ ہے وہ میں اس سے معمولی مقدار سے کم ریٹ کے اوپر وہ قرض تم سے خریدنے کو تیار ہوں۔ مثال کے طور پہ اس نے 15 لاکھ روپے کسی کو قرض دیا تھا اور یہ کہتا ہے کہ میں 14 لاکھ روپے کے اوپر یہ قرض جو ہے وہ تم سے خریدنے کو تیار ہوں۔ تو ایسی صورت میں چونکہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو وہ ایسا کرے اور اس کو وہ قرض جو ہے وہ بیچ دے اور 14 لاکھ روپے جو اس کے پاس آئے گا اس سے حج اپنا انجام دے، چونکہ اتنا پیسہ جو ہے وہ سرکاری سکیم میں حج کے لیے کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کا جو قرض ہے وہ آدھے میں کوئی خرید رہا ہے، مگر مثلا 15 لاکھ روپے اس نے کسی کو قرض دیا تھا اور اگر کوئی بندہ تیسرا بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں یہی قرض جو ہے وہ 5 لاکھ روپے میں 7 لاکھ روپے میں خریدتا ہوں، تو چونکہ اب بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے تو اب اس صورت میں اس کے لیے اپنے قرض کو بیچنا واجب نہیں ہوگا اور یوں اس کے اوپر حج بھی واجب نہیں ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔